کھوسا صاحب، آپ ماہر قانون بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے، اس پہ جو فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا، جو بھی ہوتا ہے، آپ کے حق میں آتا ہے یا مخالفت میں، اس کے بعد کوئی سٹیبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر تو آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے کہ ہوتا ہے فیصلہ کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی متناسب، جس جماعت نے جتنی ووٹ لیے ہیں، جتنی عوام نے ان کو پذیرائی دی ہے، یعنی وہ فارم 47 میں فی الحال میں نہیں جا رہا اس چکر میں، تو وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں دوسری جماعتیں۔ اب 17 سیٹ والوں کو اگر آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے تو یہ فارم 47 کے کمالات ہیں، لیکن اس سے بھی قطع نظر آپ کا جو سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر تو انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے آئین کی آرٹیکل 51 کو جو ہے روح کو اور آرٹیکل 17 کی روح کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو ان کا جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن ملتی ہے، تب تو یہ ٹرموائل جو ہے قدرے کم ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ کا بھی قد کاٹ بڑھے گا کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کو مسلم کیا ہے۔ کیونکہ ساری آبزرویشنز آپ نے سنی ہوں گی کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو وہ قاضی فائز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے نے، جو انہوں نے سمبل کے بارے میں بلے کا جو فیصلہ کیا تھا، وہ اس کی تشریحی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط کر کے اور پاکستان تحریک انصاف کو آزاد ان کے امیدواروں کو پھینک دیا، ہوا میں پھینک دیا۔ تو یہ تو اس پر تو سارے 13 کے 13 ججز جو ہے متفق ہیں کہ یہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط کیا۔ اب قاضی فائز صاحب بھی متفق ہیں؟ وہ بھی متفق ہیں۔ اچھا، وہ بھی متفق ہیں کہ غلط فیصلہ، بالکل بار بار کہا انہوں نے کہ میں نے کب بین کیا تھا، میں نے پولیٹیکل پارٹی تو بین نہیں کی تھی، آپ نے تو پولیٹیکل پارٹی ہی بین کر دی۔ سو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی پر متفق ہیں۔ سو ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو ہے یہ نشستیں جو بندر بانٹ کی گئی تھی ماشاء اللہ، ان کو اور باقی جماعتوں میں ہماری نشستیں دے دی گئی تھیں، اور جس کو معطل کر کے اندر گھس بیٹھی ہے جو پارلیمان اور اسمبلیوں میں آگے تھے، ان کو نکال باہر عبوری حکم کے ذریعے سے کر دیا تھا، ان کو تو بالکل طے شدہ ہے کہ بالکل نہیں ملتی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو قدرے اس سے فضا میں خوشگواری آئے گی۔ لیکن اگر دوسرے میر صاحب میں عرض کروں، اگر دوسری طرف آپ کرتے ہیں فیصلہ تو یہ جمہوریت کا قتل ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فیصلہ تو وہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے کیا، آئین کی نفی ہوگی، عوام کا مذاق ہوگا، اور جو ہے 25 کروڑ عوام کا جو ہے یہ پھر اور زیادہ تذبذب اور زیادہ ٹربولنس ہوگا۔ جی طارق فضل چودھری صاحب، جو بھی فیصلہ آتا ہے ان کے حق میں آئے یا آپ کے حق میں آئے، کیا اس کے بعد سٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان میں؟ دیکھیے، سٹیبلٹی پاکستان میں تو میر صاحب لانا بہت ضروری ہے، اور جو ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر جماعتیں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاملات کو اور حالات کو ایک ایسی بند گلی میں لے جائیں گے جس طرح ابھی سین پسائے ہوئے ہیں سب نے، کہ پھر یہ شاید کسی کے پاس بھی کوئی موقع نہ رہے مزید پاکستان میں سیاست کرنے کا، یا مزید جو ہے نہیں، بالکل حالات بہت جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ اس متشدد ذہنیت جو پاکستان تحریک انصاف جس سے سیاست کر رہی ہے، وہ حالات کو کہیں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ دوسری بات، جو یہ سیٹوں کے فیصلے کی سردار صاحب بات کر رہے تھے، میرے بڑے ہیں، دیکھیں میں انہی کا ایک جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیٹیں متناسب نمائندگی کے حوالے سے اس جماعت کو ملنی چاہیے جتنے ووٹ لیے ہیں، اسی متناسب نمائندگی کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو قانونی مشاورت کی، ایک ایسی جماعت کو جوائن کریں کہ جس نے ایک ووٹ بھی نہیں لیا، یہ انتہائی کمزور قانونی مشاورت تھی۔ میرا خیال ہے سردار صاحب سے نہیں کی ہوگی انہوں نے، ورنہ یہ کبھی اس طرح کا کمزور اور پٹھا مشورہ نہیں دیتے۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، نہیں ہے، لیکن میں نے سنی اتحاد کونسل میں تو یہ گئے ہیں مجبوری کی وجہ سے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجبوری میں گئے ہیں، لیکن کسی ایسی جماعت میں جاتے ہیں کہ جس جماعت نے الیکشن لڑا ہوتا۔ اچھا، سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، اس کے سربراہ خود بھی، آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی ان کا فیصلہ غلط ہے؟ ٹیکنیکلی ان کا فیصلہ غلط ہے، اس لیے میں نے کہا نا کہ قانونی مشاورت کمزور ہے۔ لیکن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ہو جانا ہے؟ نہیں، لوگوں کا قصور نہیں ہے، میں نے تو بڑا سمپل جملہ کہا ہے کہ قانونی مشاورت انتہائی کمزور تھی، ورنہ یہ کسی ایسی جماعت میں جاتے جس کی 1-2 سیٹیں ہوتی۔ اچھا، اب سپریم کورٹ کے پاس 2 آپشن ہیں،
ایسی جماعت کو تو وہ کیا سیٹیں دیں گے جس نے نہ لسٹ جمع کرائی، جس نے نہ ووٹ لیا؟ یا تو ان سیٹوں کو خالی رہنے دیں، عوام کا وہ ایسا خالی رہے، یا پھر یہ سیٹیں جو ہیں اگر پوری کرنی ہیں تو باقی جماعتوں میں بانٹیں۔ لہٰذا اچھا، اس کے علاوہ ٹیکنیکل فالٹ کا فائدہ آپ کو پہنچائیں وہ؟ نہیں، ٹیکنیکل فالٹ کو فائدہ ہمیں پہنچائیں یا نہ پہنچائیں ہم نہیں کہہ رہے، لیکن ٹیکنیکل فالٹ کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اب میں ادھر آتا ہوں، نبیل گبول صاحب، اب یہ بتائیں کہ جیسا کہ خود طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والوں سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے، تو کیا وہ جو ٹیکنیکل غلطی ہے اس کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو اتنا فائدہ ملنا چاہیے کہ جو سیٹیں آپ کی نہیں ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں؟ دیکھیں، جس طرح کھوسا صاحب نے کہا آئین کے مطابق کو، ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جمہوریت کے لیے بڑا خطرہ ہوگا اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا، تو جمہوریت کے لیے جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ خود جاتے ہیں، ملاقات کر کے آتے ہیں اور وہاں سے جو انسٹرکشنز لے کر آتے ہیں، مطلب جو ان کے اپنے قائد ہیں۔ وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے؟ اب مجھے بتائیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے خطرہ نہیں ہے تو کون ہے جمہوریت کے لیے خطرہ ہے؟ یہ سیٹیں صرف جمہوریت کے لیے خطرہ ہے؟ انسرٹنٹی ملک میں پیدا کون کر رہا ہے؟ انتشار کون پیدا کر رہا ہے؟ حالات کس نے خراب کیے؟ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر کتنا بڑا برا اثر پڑ رہا ہے، اور صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جیتے گا تو شاید ان کو ریلیف ملے گا۔ جو باہر دیکھ رہے ہیں، جو پہلے انہی کو برا بھلا کہتے تھے، آج انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی تو بائیڈن ہے نا، بہت ساری چیزیں، ابھی تو بائیڈن ہے، اور یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیوز نے ان کے حق میں قرارداد، کانگریس نے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ہمارے بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں جو یہ ہمارے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں، انہی نہیں کہا سائفر کا پرچے نکال کے۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے، آپ کو ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں، تو کیا سٹیبلٹی آ جائے گی؟ دیکھیں، سٹیبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر میں کل فیصلہ آ رہا ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس پہ اثر انداز ہوگا فیصلے کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں نہ آپ کی بات سے فیصلہ متاثر نہیں، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ اثر انداز ہوگا میری باتوں سے، لیکن میں پہلے کس طریقے سے پریڈکٹ کروں، اور مجھے پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن میں کر نہیں سکتا، مجبوری ہے۔ دیکھیں نا، مجھے پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے، مجھے اس لیے پتہ ہے کہ تھوڑا بہت میں بھی ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں، تھوڑا بہت ان کی طرح قانون کو میں بھی سمجھتا ہوں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، جو ابھی طارق نے کہا ایس آئی سی کو انہوں نے کبھی پہلے پوچھا نہیں، یہ کسی اور جماعت کی طرف چلے گئے، مجبوری میں انہوں نے شیلٹر لیے ایس آئی سی کی طرف سے، اس کو تو مل ہی نہیں سکتا ہے، اٹ از امپاسبل۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی سی کو یہ سیٹیں ریزرو سیٹ مل سکتی ہیں، یہ تو فارغ ہو گئے۔ پی ٹی آئی کو تو مل سکتی ہیں، پی ٹی آئی تو رہی ہے ہی نہیں بھائی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی کے وکیل تھے نا، ہے کہاں پی ٹی آئی کے؟ آپ نے دیکھا، یہ ان سے پوچھے یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے، اچھا آپ ان سے پوچھے کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، سر میں ختم، پی ٹی آئی کے آپ نے پی ٹی آئی کے نشان سے الیکشن نہیں لڑا، آپ شاید بینگن یا پھر یہ جو دوسرے نشان ملے تھے ان کے اوپر آپ نے الیکشن لڑا، بینگن سے ہی انہوں نے کام چلا لیا اپنا۔ اب دیکھیں، میں تو ایسے بھی ایم این ایس کو جانتا ہوں جو کہتے تھے کہ ریٹرننگ آفیسرز کو فارم 47 فارم 48 ایشو کرنے کے لیے انہوں نے پیسے دیے، اچھا چلیں، ان کی طرف سے۔